وہ بھی صادق ملک صاحب، ان کا ہاتھ دیکھ کر ان کے بارے میں کچھ بتائیں. سر یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی شخصیت جیل جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو مزید؟ اچھا، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اور جن کے ہاتھ پر راجا یوگ بھی پایا جاتا ہے، انتہائی غیر معمولی علامات بھی موجود ہوتی ہیں. غیر معمولی ترقی یافتہ اور کریمنل بھی. لفظ جب جیل کی بات کرتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، صحیح ہے. تو آتے جاتے رہتے اس سیٹ اپ کے اندر سے تو کوئی نہیں جیل جا رہا ابھی. جی میں نے کہا نا کہ آتے جاتے رہتے ہیں، اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ پارٹ آف لائف ہے. اب جس بھی شخصیت کی بات کرتے ہیں، جب ان کی مقدر کی لکیر کا وہ ایرا نیگیٹو ہو تو وہ جیل چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں. واللہ علم بالصواب. اچھا، آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا عمران خان کی سیڑھیوں کے حوالے سے کہ جی 8 سیڑھیاں ہیں. جا تو ابھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پہلی سیڑھی پہ 2025 میں قدم رکھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے نیگوشیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ابھی تک آج تک اسی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ میں نے کن بنیادوں پر نیگوشیٹ کرنا. لوگ تو ان کی رہائی کی پیش گوئیاں آپ کے ساتھ کرتے چلے گئے ہیں نا، میں تو نیگوشیٹ پر آپ کے ساتھ پیش گوئی کر کے گیا ہوں کہ وہ پہلی سیڑھی پہ ہیں کہ کیا میں کن بنیادوں پر ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک تو وہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. واللہ عالم بالصواب. کیا عمران خان کی سیاسی بصیرت کم ہے اس لیے فیصلہ نہیں ہوا، یا وہ کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میں نے 1996 میں جب ہینڈ پرنٹ لیے تھے تو ان کا ہاتھ بنیادی طور پر ہتھوڑے کی طرح ہے. اچھا. کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ سخت ہاتھ مزدور کے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. انتہائی لوہے کی طرح کا ہاتھ ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ بھی تھا. تو ہاتھوں کی ایک اپنی ساخت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ لفظ استعمال کیا تھا میں نے فیملی میگزین میں جب ان پر کالم لکھا تھا ان کے ہینڈ پرنٹ لگا کر کہ ایسے لوگ ٹوٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، تاہم کمپرومائز لائف گزاریں تو بہتر ہوگا. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب، یہ جو اکثر ہم تقدیر کی باتیں کرتے ہیں، جی دعا کریں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، باتیں کیا کہتے ہیں، بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے. پھر دوسری طرف ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جی انسان نے جب دنیا میں آنا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے اس کے مرنے تک سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ بہت اچھا سوال ہے. کیا ہونے والا ہے. تو یہ تقدیر کو ہم بدل سکتے ہیں؟ یہ جو ہم ہاتھ دکھاتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پامسٹ ہوتے ہیں یا علم نجوم والے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ یہ کرنا شروع کر دیں. پامسٹ بھی ساتھ ساتھ وظیفے بھی دینے شروع ہو گئے ہیں. وہ یا یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ یہ اتنی دفعہ اتنی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور سورج غروب ہو رہا اس وقت یہ پڑھنا ہے، اور فجر کے ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی. وہ ایک میں سن رہا تھا ماہر عملیات کو بھی، وہ کہہ رہا تھا کہ دست غیب ارب پتی ہونے کا وظیفہ نہ ان کا دادا ارب پتی ہوا، وہ بھی ماہر عملیات تھے، نہ ان کا باپ ارب پتی ہوا، وہ بھی ماہر عملیات تھے، اور نہ وہ خود ارب پتی ہے. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارب پتی ہو جاؤ گے، خود وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں. ہاں بالکل. کمال کی بات. ارب پتی کیسا ہے نا، اس کی فیس لیتے ہیں، اس کی فیس لیتے ہیں. کمال کی بات. تو وہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ خود نہیں بنتے. اچھا، پہلی بات تو یہ جواب آ گیا. اگر دعا کے نتیجے میں قسمت بدلتی تو ہر ماں دا پتر بادشاہ ہوتا. اس بات کو فالو کر لیا. اب یہ انکار نہیں ہے کہ کیا دعا قبول نہیں ہوتی. ہاتھ کی لکیروں کے مشاہدے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کسی بھی شخص کے یہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرے گا تو اس کے بعد اس کا یہ اگلا ٹینیور شروع ہو جائے گا. کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ لکھا ہوتا ہے کہ اگلا ٹینیور شروع ہو جائے گا. دعا کرے گا تو لفظ ہے کہ دعا کرنا بھی اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. لوگ تو صبح سے لے کر شام تک ہر ماں اتنی دعا کرتی ہے کہ وہ پتر بادشاہ ہوئے. واللہ عالم بالصواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعا کا معاملہ ہے وہ بھی اسی ٹائم لائن میں آتا ہے جو آپ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں. دیکھیں، ٹائم لائن کی بات یہ ہے کہ ابھی میں پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کا ہاتھ دیکھ چکا، اس سے پہلے بھی میں ہاتھ دیکھ چکا. اب مجھے یہ تو نہیں یاد رہا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. جو میں نے ٹائم فریم پہلے بتایا تھا سیم آج بھی وہی بتایا. اس کا مطلب ہے کہ میں کلیہ قاعدے کی بات کرتا ہوں. جب کلیہ قاعدے کی بات کروں گا تو میں اگر اگلے 10 سال زندہ رہتا ہوں تو بخیریت
آپ جب مجھے ہاتھ دکھاتے ہیں تو جو میں نے مستقبل کے حوالے سے بات کی ہے وہ پھر میں بات وہی کروں گا جو میں پہلے 2 سال کر کے گیا. اس کا مطلب ہے بات کلیہ قاعدے کی ہے. اس میں جو ہے 2 تقدیریں پڑھتا ہوں، تقدیر مقید اور تقدیر معلق. میں نے یہ جو آپ سے بات کی وہ تقدیر مقید کے حوالے سے تھی، یہ نہیں بدلتی. اس سے 10 سال کے بعد بھی اسی طرح سے رہنا ہے، 20 سال کے بعد بھی اسی طرح سے رہنا ہے. اور جب میں نے پہلے ہاتھ دیکھا تھا تب بھی وہ ایسے ہی تھی. واللہ عالم بالصواب. تو یہ جو محنت کا ہوتا ہے جی، یہ محنت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، پھر انسان اپنے اس تعلیمی شعور کی بنیاد پر اگر فیصلے کرتا ہے تو وہ پھر بے رائے گا ہے بھائی، کیونکہ جب ایک چیز لکھ دی گئی ہے آپ کے نصیب کے اندر اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اپنی لائف میں، تو وہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہاتھ کی لکیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ وہی رہے گا. ہاں یس، اس طرح سے ہے کہ اس مسئلے کا حل ہے بہت مجھے شدت سے تلاش کرنا پڑا. 2 حصوں میں دوں گا. اچھا. پہلے تو میں نے کیٹیگریز آف ہینڈ جو ہیں تبدیل کی کہ ججمنٹ پاس کی جائے کہ آپ کے ہاتھ کی کیٹیگری کون سی ہے، جس میں لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریٹر کلاس، وی آئی پی اور اسٹار لائف. اب ہر کلاس کی تھوڑی سی نیچے باٹم لائن میں 7 کیٹیگریز ہیں. ان میں سے کوئی بھی، مثال کے طور پر ایڈمنسٹریٹر کلاس کا سپر ایڈمنسٹریٹر کلاس بھی ہو سکتا ہے، لوئر مڈل کلاس کا اپر مڈل کلاس کا ایڈمنسٹریٹر کلاس بھی ہو سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کلاس ایک طرح کے نہیں ہوتے. جیسے ہی ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا تقدیر معلق کے حوالے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا سست رو ہوتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں ابھار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں. کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ ابھاروں کا گوشت اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اوپر گیا یا نیچے آیا. اب آتے ہیں کسی بھی شخص کا جو نصیب ہے، جو لے کر پیدا ہوا، اس نے وہی رہنا ہے. اب اگر کوئی وی آئی پی پیدا ہوا تو وہ وی آئی پی ہی رہے گا. اس کے اپ اینڈ ڈاؤن میں جو ہے وہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق کے حوالے سے جب وہ کام کر رہا ہے، محنت، ایجوکیشن اور بہت سارے معاملات جو اس نے سیکھے، اس کی بنیاد پر جب اس نے بعد ایکسپیریمنٹ اپنے رزق روٹی کے لیے کام کیا تو کیا اس میں اس نے سکسیس حاصل کی؟ یس. وہ رہے گا وی آئی پی، لیکن اس کی اوپر والی سپر کلاس میں چلا جائے گا، اسٹار لائف میں نہیں جائے گا. اگر سست روی کا شکار ہو گیا تو وہ رہے گا وی آئی پی، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر کلاس جو نیچے والی کلاس ہے اس میں نہیں آئے گا، رہے گا وی آئی پی کلاس میں. اور یہ ساری چیزیں پہلے ہاتھوں کی ساکھ سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہے، اور پھر مقدر کی لکیر سے اس کے ایررز کو دیکھ کر دیکھنا ہے کہ یہاں وہ بہت ایکٹیو ہے، یہاں ڈی ایکٹیو ہے. میں نے زمانہ قدیم میں بھی ان منشیوں کو دیکھا ہے کہ جو وہ بولتے تھے کہ 143 گز 12 گرے، 1 روپیہ 1.5 آنا ریٹ ہے. وہ بولتے تھے اور وہ کیلکولیٹر نہیں آئے تھے تو وہ ٹک سے آگے چل کر اس کی قیمت بنا کے لکھ کر بیٹھے ہوتے تھے. اتنے تیز دماغ. اور منشی اور مالک جو ہیں وہ ریچھ کی طرح اس طرح کے بدن کے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں، اور یوں کر کے گردن سیدھی نہیں ہوتی، اتنی موٹی گردنیں ہیں. اتنا جناب بھاری بھرکم طبیعت کے دکاندار ہیں.